بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائی ہو اور اس کے ایمان نے اسے فائدہ دیا ہو سوائے قوم یونس کے. جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک خاص وقت تک انہیں دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. یہ آیت جو ہے اس کو تھوڑا پچھلی آیات سے ملائیں تو پھر سمجھ آتی ہے. آپ دیکھیں کہ اوپر یہاں فرعون کا پیچھے ذکر آیا کہ جب وہ غرق ہونے کے قریب ہوا تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں. فرمایا کہ نہیں اب نہیں. اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا تو اب ایمان قبول نہیں ہوگا. البتہ تمہیں ہم نشانہ عبرت بنانے کے لیے تمہاری لاش کو محفوظ کر دیں گے. اور پھر نیچے آیات دیکھیں 96-97 فرمایا کہ جن لوگوں پہ تیرے رب کی بات پوری ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہر قسم کی نشانی انہیں دکھا دیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں. جب تک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر قومیں جن کا پیچھے ذکر ہوا اور جو قرآن کے اس وقت مخاطب تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے قریش اور تاریخ کی ساری قومیں یہ مطالبہ یہ کرتے رہے کہ عذاب لے آئیں. ہم عذاب دیکھیں تو پھر مانیں گے یا ہم کوئی نشانی بڑی دیکھیں تو پھر مانیں گے. عذاب سے نہیں ڈال رہے تھے. عذاب آئے گا تو پھر ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے پھر ہم توبہ کر لیں گے معافی مانگ لیں گے. لیکن جب تک عذاب نہیں آتا تو ہم کیسے مان لیں یا کوئی نشانی بڑی دیکھیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ کوئی قوم عذاب دیکھ لے تو ایمان لائے. اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے. جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طرح جب کوئی بڑی نشانی بڑا معجزہ آ جائے گا تو پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس سے پہلے ایمان لاؤ. نشانی دیکھنے سے پہلے یعنی عذاب سے پہلے ایمان لے آؤ. لیکن لوگ کہتے تھے نہیں ہم نے عذاب دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے. اس لیے ایک تو مثال یہاں فرعون کی دیکھ لیں. جب اس نے عذاب دیکھ کر ایمان لانے کی کوشش کی غرق ہونا عذاب تھا نا تو عذاب دیکھ کر ایمان لانے کی کوشش کی تو ایمان قبول نہیں کیا گیا. کیا وقت گزر چکا ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ کسی بھی قوم کا عذاب دیکھ کر ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دیتا یعنی اس کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا. اس سے صرف قوم یونس مستثنا ہے. صرف ایک قوم مستثنا ہے کہ وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے
تو اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کر لیا، اور وہ عذاب جو دنیا کی زندگی میں رسوائی ان کے لیے بن کر آ رہا تھا، وہ عذاب ایک وقت تک کے لیے ٹال دیا۔ اب سوال یہ کہ ان کے لیے استثناء کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت یونس قوم پہ حجت پوری کیے بغیر اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی ناراض ہو کر نکل گئے قوم سے۔ حالانکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کا رسول حجت پوری کرنے کے لیے آخری لمحے تک قوم کے اندر رہتا ہے، اور جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ خود حکم دیتا ہے اپنے رسول کو کہ آپ نکل جائیں، تو پھر قوم پہ عذاب آتا ہے۔ تو حضرت یونس پہلے ہی نکل گئے، ناراض ہو کر نکل گئے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ان کو تو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور دوبارہ قوم کے پاس بھیجا۔ لیکن قوم پہ چونکہ حجت پوری نہیں ہوئی تھی، تھوڑی سی آخری درجے میں کوئی نہ کچھ، جیسے کہتے ہیں کوئی سینٹی کا کچھ فرق رہ گیا تھا قریب پہنچنے میں، اس جو حجت کا نشان تھا، تو حضرت یونس پہلے چلے گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو موقع دے دیا کہ حجت پوری نہیں ہوئی، تو عذاب دیکھ کر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان قبول کر لیا، اور وہ خاص وجہ تھی کہ یونس پہلے نکلے، ورنہ کسی قوم کے لیے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عذاب دیکھیں اور کہیں جی ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان قبول ہو۔ تو یہ اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی عذاب لے آئیں، گویا کہ عذاب آ جائے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ بس آپ کسی کو سمجھا رہے ہو، مثلا گاڑی تیز چلاتا ہے، بھائی اس طرح نہ چلاؤ، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو کہے گا جی کبھی ہوا میرا ایکسیڈنٹ؟ بھائی جب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو پھر بچو گے تم، کہ پھر دوبارہ تجربہ کرو۔ تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ ہو، تجربہ ہو تو پھر دیکھیں گے۔ ہمیشہ آپ سنیں گے کسی کو یہ کبھی میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو پھر مہلت ملے گی تمہیں۔ تو اسی طرح قومیں کہتے ہیں جی عذاب آ جائے تو پھر ہم دیکھیں گے، آ جائے گا تو پھر مہلت ملے گی تمہیں، پھر چھوڑا جائے گا، تمہیں اجازت دی جائے گی، ایمان قبول کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے۔ تیرا رب چاہتا یعنی زبردستی، مشیت کے زور سے، کسی کو اختیار نہ دیتا تو کسی کی مجال نہیں کفر کرے، سارے لوگ ایمان لے آتے۔ کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لائیں؟ یعنی جب اللہ نے مجبور نہیں کیا، اختیار دیا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ مجبور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو ایمان لائیں؟ مجبور تو نہیں کیا جائے گا، جو ایمان لانا چاہتا ہے لائے، جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر کریں۔ جب اللہ نے جبر کا راستہ اختیار نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ اور بھی کوئی نہیں کرے گا، نہ کر سکتا ہے۔ ایمان کے معاملے میں اللہ نے آزادی دی ہے۔ اگر جبر کرنا ہوتا، یعنی آج کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلے، بھی اگر تلوار سے کسی کو مسلمان بنانا ہوتا تو اللہ ہی جبر کر دیتا، اللہ اجازت انہیں دیتا کفر کی، کسی کی مجال تھی کہ کفر کرے۔ تو یہاں چاہنے سے مراد ہے مشیت، قانون جو دوسرا ہے، آزادی والا نہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسرا اصول بھی بتا دیا کہ کسی نفس کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ کی اجازت ہوگی، مشیت ہوگی تو ایمان لائے گا، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پہ اللہ گندگی ڈال دیتا ہے، یعنی انہیں اسی طرح کفر میں بھٹکنے کے لیے گندگی میں اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، اللہ کی اجازت۔ تو اللہ اجازت کس کو دیتا ہے ایمان لانے کی؟ جو ارادہ کرتا ہے ایمان لانے کا، عقل سے کام لیتا ہے اور فکر کر کے ایمان لانا چاہتا ہے تو اللہ اسے اجازت دے دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو آسمان و زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے، نشانیاں اور تنبیہات انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتے، ان کے کسی کام نہیں آتی۔ نشانیاں ان کے کام آتی ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں، وہ نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ان پہ بھی اسی طرح کے دن آئے جس طرح کے دن ان قوموں پہ آئے جو ان سے پہلے گزری ہیں؟ کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، اور پھر جب وقت آ جائے گا، یعنی اللہ کا عذاب فیصلہ آ جائے گا، تو پھر ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے، اور مومنوں کو نجات دینا ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے ہیں کہ جب قوم پہ عذاب آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان لانے والوں کو، اللہ کے رسول کو نکال لیتے ہیں، ان کو نکالنے کے بعد باقی تباہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ مومنوں کو اس وقت نجات دینا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی عذاب میں مومن بھی کہیں اس کی زد میں آ جائیں، وہ نکلتے ہیں
تو پیچھے قوم پہ عذاب آتا ہے. اور پیچھے آیت آپ نے دیکھی سورۃ توبہ میں گزری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قریش کو بھی سمجھایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ قوم کے اندر تھے تو اللہ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا. اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ رسول اندر موجود ہو اور عذاب آ جائے، رسول نکلیں گے تو عذاب آئے گا. تو اسی طرح دوسرا قانون یہ کہ جب تک لوگ ایمان لا رہے ہیں تو عذاب نہیں آئے گا. عذاب اس وقت آئے گا جب واضح ہو جائے گا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. کہہ دیجیے کہ اے لوگوں، اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی قسم کے شک میں ہو تو سن لو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ کے سوا، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو. میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں تمہاری موت ہے، جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مومنوں میں سے ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے چہرے کو یکسو ہو کر دین کی طرف موڑ دیں اور مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کے سوا کسی ایسے کو نہ پکاریں جو آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ بار بار قرآن میں یہ آیت آ رہی ہے دونوں طریقوں سے. یاد یہ کہ اللہ کے سوا ایسوں کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں یا نہ نقصان، یا یہ آیت آ رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. لیکن انسان جس سے بھی ڈرتا ہے نا، یہ جس کے آگے جھکتا ہے، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. اتنا بیوقوف نہیں ہے بالکل انسان کیسے ہی کے آگے جا چکے، اور بیوقوف اتنا نہیں. بڑے انسان بڑا گرو ہے، بہت زبردست قسم کا. یہ عام جو دیکھتے ہیں نا ویسے ہی وہ جا رہا ہو، اندر سے بڑے گرو ہوتے ہیں. جس کے بارے میں انسان کو پتا ہو نا کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کو کچھ سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. پتا نہیں یہ آدمی کیا ہے، اس کی کیا مجھے کوئی سوال نقصان ہے، ایسے مولوی صاحب ایسے ہی جناب، اور شریف آدمی، اس نے کیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر پتا ہو ایسا بدماش ہے کہ ذرا کچھ اس نے دیکھا تو اس نے کلاچے کو تھر تھر مار دینا، پتا ہے بدماش ہے، سلام جی صاحب کیا حال ہے جی، وہ بڑے منتیں اور یہ ہو رہا ہوتا ہے نا. اچھا، تو اسی طرح جس آدمی کے بارے میں یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، کو مل سکتا ہے، تو چاپلوسیاں ہوگی، سب کچھ ہوگا. لیکن ایک فقیر آدمی جو ہے اس کو پرواہ کرے گا، پتہ اس سے مجھے کیا ملنا ہے، پرواہ کرے گا نہیں. بڑا مالدار ہوگا تو ہر وقت جو اس کے آگے جا کے بیٹھے ہیں، بس آپ ہی سب کچھ ہیں، اور آپ کے جی سخاوت کے چرچے ہو رہے ہیں، اور یہ اس کی وہ باتیں جو اس میں آئی نہیں، چاپلوسیاں کرتے ہیں لوگ. اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ انسان جس کی بھی عبادت کرتا ہے نا، مراسم عبودیت ادا کر رہا ہے، مثلاً قربانی، نظر، نیال، جھک رہا ہے کسی کے سامنے جا کے، ڈر کے کھڑا ہے ایسے جی کسی جگہ، وہ اسی کے لیے کرے گا جس سے یا تو ڈر رہا ہوگا کہ مجھے غیبی طریقے سے کوئی نقصان پہنچا دے گا، مجھے کوئی شامل مصیبت آ جائے گی، ناراض ہو گیا تو کوئی غیبی مصیبت جیسی ہوتی، یا یہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کی برکت سے میرا کاروبار یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فائدے ہوں گے. اگر یہ نہیں ہے تو کوئی انسان کسی کو کوئی اہمیت نہیں دے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی اسے کسی کی. تو اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ غور ذرا کرو کہ یہ جن کے تم جا کے جھکے ہوتے ہو آگے، خواہ وہ بت ہوں یا قبریں ہوں یا جو بھی، تو واقعی کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں تمہیں. اس کا مطلب ہے تم جو کچھ کر رہے ہو تو یہ سمجھتے ہو یہ نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان، تو اللہ کے سوا تو کوئی نفع نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. تو یہ بات اس لیے بار بار کہی جا رہی ہے کہ جب تم یہ حرکتیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تم سمجھتے ہو یہ نفع نقصان پہنچاتے ہیں، حالانکہ نفع نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں. تو جب آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ کوئی مجھے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، وہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، تو پھر انسان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یا پھر نا بسوں والے جو قبر آئے گی نا اٹھا کے، میں ایک دفعہ ایک بس میں بیٹھا اسلام آباد سے جا رہا ہوں، اس وقت یہ موٹر میں نہیں تھا، روڈ پہ جاتے تھے، جو بھی راستے میں جگہ آتی ہے نا کوئی مدار قبر سڑک کے کنارے، وہ بس روک کر وہ پیسے ڈال کے جا رہے. آخر میں دریا چناب میں اس میں ڈالے مجھے، پھر مجھ سے نہ رہا گیا. میں نے جا کے کہا بھائی کیا کہتے ہیں قبر پہ، کہتے ہیں اگر ٹائر پنچر ہو گیا تو پھر آپ کریں گے سیدھا. مطلب یہ ہے کہ یہ میں جو ڈالتا جا رہا ہوں ان نے تو بچایا ہوا ہے اور یہ بس چل رہی ہے، ورنہ کو مصیبت آ جائے گی، ٹائر پنچر ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو پھر آپ بچائیں گے.
तो ये हाल है लोगों का कि वो कि ये सारे नफा नुकसान पहुंचाने वाले इनको देते जाओ ऐसे नहीं पत्ता लेने वाले होते हैं बैठे हुए ना, ये हर एक को पत्ता दो तो ठीक है, नहीं दोगे तो वो आ जाएगा फिर बार बार देखा। तो इसी तरह इंसान का हाल ये हो जाता है। लेकिन अगर हुकूमत मुस्तहकम है, मजबूत है, जैसे आज वो कराची में कर रहे हैं जी, ठंडा चला के सब पत्ते लेने वाले सब खत्म, एक ताकतवर हुकूमत, तो फिर किसी को डर होता है को पर्ची भेजे पत्ते को, तो जाओ हमें क्या परवाह, देख लें। तो इसी तरह जब आदमी ये जान लेता है कि मेरा रब है जिसके हाथ में सारे इख्तियारात हैं, बाकी किसी के पास नहीं, तो वो फिर इनसे नहीं डरता जो पत्ते पत्ते लेने वाले हैं या दिलवाने वाले हैं। और अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह के सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं है, और अगर वो आपको किसी खैर से नवाजना चाहे तो उसके फजल को कोई रोकने वाला नहीं है। जब तकलीफ आएगी तो अल्लाह की तरफ से आएगी, कोई और लाने वाला नहीं। जब अल्लाह की तरफ से आई है तो कोई और टालने वाला भी नहीं है, अल्लाह ही है जो उसे टालेगा। अब सवाल यह कि अल्लाह की तरफ से क्यों तकलीफ आएगी? इसलिए कि वो इम्तिहान लेता है बंदों का, इसलिए तकलीफ भी आएगी, कामयाबियां मिलेंगी। इसी तरह फरमाया कि अगर खैर से वो नवाजता है तो उसको कोई और रोक नहीं सकता कि अल्लाह की तरफ से खैर आने वाली जी किसी और ने रोक दिया नहीं। वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने फजल से नवाजता है, और वो बख्शने वाला मेहरबान है। कह दीजिए क्या लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक आ चुका है, तो जिसने सीधा रास्ता अख्तियार किया तो ये वो उसके अपने लिए मुफीद है, और जो गुमराह हुआ तो उसकी गुमराही का वबाल भी उसी पे है। मैं तुम पे कोई निगहबान यानी कोई दरोगा बन के नहीं आया कि तुम्हारी मैंने निगरानी करनी और जरूर तुम्हें मुसलमान बनाना है। और पैरवी करो उसकी जो वही की जा रही है आपकी तरफ, और सब्र करें यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर व अन इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्ति'कुम मताअन हसnan इला अजलिन मुsamman व यु'ति कुल्ला ذी फضलिन फضला व इन तवल्लव फइन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर इलल्लाहि मर्जि'ुकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अला इन्नहुम यथरून सुदूरहुम लियस्तख्फू मिन्हु अला हीन यस्तग़शून थियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा यु'लिनून इन्नहु अलीमुन बिज़ाति الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة
أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقولون أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ ہود ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کا نام اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں حضرت ہود کا ذکر آیا ہے. انبیاء کے واقعات جو آئے ہیں ان میں حضرت ہود کا قوم ہود کا ذکر ہے. تو مکی صورت ہونے کے لحاظ سے اس کا بھی مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے. پیچھے جس طرح سورہ اعراف میں انبیاء کے واقعات آئے ہیں تاریخی تسلسل کے ساتھ، تو اس میں بھی اس سے تھوڑی تفصیل سے آئے ہیں. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات کو پہلے محکم کیا گیا، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی اس ہستی کی طرف سے، اس ہستی کے نام سے جو دانا اور خبر رکھنے والا ہے، یہ پیغام دے کر کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے خبردار کرنے والا اور بشیر بن کر آیا ہوں. اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اسی کی طرف پلٹو، رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک سمانے زندگی دے گا اور ہر فضل کے مستحق کو اپنے فضل سے نوازے گا. اور اگر انہوں نے منہ پھیرا تو انہیں کہہ دیں کہ مجھے تمہارے بارے میں ایک ہولناک ان کے عذاب کا اندیشہ ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ جو فرمایا کہ اس کی آیاتوں کو محکم کیا گیا، پھر ان کی تفصیل. تو قرآن میں ایک تو جو قرآن کی بنیادی دعوت ہے، اصول، ان کو مختصراً ایک دو آیتوں میں اس طرح سمیٹ کے بیان کر دیا گیا ہے. اگر پوری قرآن کی دعوت کو سمجھنا چاہے تو ایک دو آیتوں کے اندر موجود ہے، اور پھر اسی کی تفصیل. اتنا بڑا یہ قرآن ہے، 14 پار، اس کے 30 پاروں کے اندر. تو یہ بلکہ آپ اگر یہ کہیں کہ قرآن کی پوری دعوت کیا ہے، تو وہ اصل تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہی سے آگے نکل رہا ہے محمد رسول اللہ. اور پھر اسی کے ساتھ ساری تفصیل کے لیے قرآن کیا ہے، تو قرآن لا الہ الا اللہ ہی کی تشریح کرنے کے لیے ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کیوں ہونا چاہیے، اس کے نتائج کیا تمہاری زندگی میں مرتب ہونے چاہیے. تو پوری اسی کی تفصیل ہے اور اسی کی ساری دعوت ہے. تو اسی طرح ایک دو آیتوں میں پوری قرآن کی دعوت موجود ہے اور پھر اسی کو آگے تفصیل سے مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے اور بتایا کہ یہ قرآن کی کتاب کیا دعوت لے کر آئی ہے کہ یہ پیغام ہے کہ لوگوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں اس ذات کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بشیر و نذیر بن کر آیا ہوں اور تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹو. اور اگر پلٹو گے تو دنیا میں وہ تمہیں مقررہ مدت تک سمانے زندگی خوب دے گا. ان دنیا میں پھر تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی من حیث القوم، اور ہر فضل کے مستحق کو اللہ اپنے فضل سے نوازے گا. لیکن اگر منہ پھیرتے ہیں پھر ایک ہولناک دن کے عذاب کے ڈر کا مجھے اندیشہ ہے. اور یہ عذاب کون سا ہے؟ جو اللہ کے رسول کو جھٹلانے کی شکل میں آتا ہے. پھر بتایا کہ اب ان لوگوں کا رویہ کیا ہے، کس طرح اللہ کے رسول کی دعوت کو سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. فرمایا کہ سن لو، یہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپیں. اور سن لو کہ یہ جب اپنے آپ کو اپنے کپڑوں میں چھپاتے ہیں تو اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے. تو یہ
نقشہ کھینچے اس وقت کی عادت کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ دعوت دیتے تھے، جو آدمی جس جگہ ملا اسے روکا، سمجھایا، آر کے پاس انفرادی طور پہ جا کر مل رہے ہیں، تو یہ سینوں کو موڑتا ہے، یہ ایک تمثیل ہوتی ہے آدمی کے انکار کی، جیسے ہوتا ہے نا کوئی آدمی کسی سے بات کرتا ہے نہیں میں نہیں مانوں گا، ایسے سینہ جھٹک کے، تو میں کس طرح یہ سینہ جھٹک کے انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ مثلا دیکھا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں راستے میں، تو کپڑا اوپر ایسا کر لیا، پتہ نہیں چلے میں کون ہوں، یہ نہ ہو کہیں دعوت دیں، کچھ سمجھائیں، روک لیں، کچھ بتائیں، تو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا نقشہ کھنچا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، اللہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اور پھر بتایا کہ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پہ فرض نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ ہر جاندار، دابا کہتے ہیں جو بھی رینگنے والی چیز ہے، چونٹی سے لے کے اس سے بھی اگر چھوٹی ہو بڑی، انسان تک سارے جانور سب کچھ، فرمایا کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے سب کا، وہ جانتا ہے ہر ایک مستقر اور مستودع کو، کہاں ہے ہر کوئی وہ جانتا ہے، اس لیے کہ اگر اسے پتہ نہیں کو کہاں ہے تو رزق کیسے پہنچائے گا، تو چونکہ اس نے رزق پہنچانا ہے اس لیے وہ ہر ایک مستقر مستودع کو جانتا ہے، کون کس جگہ ہے، کہاں اسے دفن کیا گیا ہے، پھر کہاں سے اٹھانا ہے، ہر ایک بعد کتاب میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی میں تھا، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم اٹھائے جانے والے ہو موت کے بعد، تو جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں یہ تو واضح جادو ہے، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی بات کی جاتی ہے تو انہیں جادو نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم ان سے اس عذاب کو ٹالتے ہیں ایک مقررہ وقت تک، تو یہ کہتے ہیں کس نے اسے روکا ہوا ہے، کیوں نہیں آتا، کدھر عذاب ہے آپ کا؟ سن لو کہ جس روز وہ آئے گا تو کسی کے ٹالنے سے نہیں ٹلے گا ان سے، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی یہ عذاب جس کا مذاق اڑا رہے ہیں یہی انہیں گھیر لے گا، اس کے گھیرے میں آ جائے گا۔ یہ جو فرمایا کہ آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پہ تھا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے، تو یہ آیت بھی متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، گویا کہ اس طرح کی چیز سمجھ آتی بتائی جا رہی ہے کہ پہلے کائنات پوری بنانے سے پہلے یہ سارا کچھ کیا تھا، ایک لیکوڈ سی چیز تھی، پانی، جس کے اندر کوئی اس طرح خشکی نہیں تھی جس طرح کہ آج زمین میں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کائنات کو وہ شکل دی جو آج ہے، اس زمین کی ہے، یا آج سارے سیارے ستارے جو ہیں، تو پہلے ایک شکل اور تھی، وہ پانی کا ہے، لیکوڈ تھی، وہ کس طرح کی تھی وہ پورا اس کی ہم پوری کیفیت نہیں جان سکتے، اور ممکن ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی کچھ نہ کچھ سائنسداں کھوج لگا رہے ہیں، کسی حد تک انسانی علم آگے بڑھے تو کچھ معلومات بڑھتی جائیں گی۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مدد سکھاتے ہیں اور پھر اس سے واپس لے لیتے ہیں تو بڑا ہی مایوس اور ناشکرہ بن کے رہ جاتا ہے، یعنی اگر اللہ نے کسی پہ احسان کیا فضل، پھر واپس لے لی رحمت، پھر دوبارہ اسی طرح فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گیا یا بیماریاں مصیبتیں، تو پھر انتہائی مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت کو بھی دوبارہ بنو، کہ جس نے پہلے رحمت دی وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے، دوبارہ اس سے مانگو، نہیں پھر انتہائی مایوس ہو جائے گا، ناشکرہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم اسے اپنی نعمتوں کا مدد سکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی، تو پھر کہتا ہے میری تو ساری مصیبتیں دور ہو گئی، اور پھر بڑا اتراتا ہے اور شاخی پہ کھیلنے والا بن جاتا ہے۔ یعنی عجیب حالت ہے کہ رحمت کے بعد مصیبت آتی ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر مصیبت ٹال کے اللہ رحمت سے نوازتا ہے تو پھر متکبر بن جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے او جی اب میں تو یہ ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا ہوں، بھائی تم پہلے کیا تھے؟ مطلب ایسے ایسے لوگ ہیں ہم جانتے ہیں کہ جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی، سارا محلہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ کیا حالت ہے۔ اب اللہ نے فضل کیا، رحمت سے نوازا، تو اب ایسے متکبر اور غرور بنے ہوں گے، وہ پہلے حالت یاد ہی نہیں کہ کیا تھی۔ پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ تم یہ تھے، اور اللہ نے وہ حدیث ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا ذکر کیا، اندھا اور کوڑ کے مرض میں مبتلا، تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں مال و دولت دیا تو دوبارہ جب فرشتے کو بھیجا مسکین بنا کر سوالی، تو اس نے سوال تو نہیں جی ہمارے پاس یہ ہے بڑا، اس نے فرشتے نے کہا تم وہی نہیں تھے وہ جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے اور لوگ تم سے نفرت کرتے تھے اور یہ وہ؟ نہیں 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 نہیں، ہم تو جلدی پوچھتی آ رہے ہیں، میرے دادا تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے بادشاہ رہے ہیں اور اس سے ہم نیچے وہ آ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک، تو فرشتے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر اسی طرح اللہ کر دے جس طرح تھے تم پہلے۔ وہی
تو اس طرح لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر تو جانا نہیں چاہتا پیچھے. وہ کس حکمران کے بارے میں آتا ہے نا، محمود شاید بادشاہ تھا، تو وہ ایسے ہی تھا، مزدور آدمی، غریب آدمی تھا بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہی دی تو اس نے وہ پرانے کپڑے اپنے ایک صندوق میں رکھے ہوئے تھے. روزانہ وہ صندوق کھول کے دکھا دے، کسی کو پتا کیا دیکھتا ہے بھائی کیا. تو بعد میں انکشاف جب ہوا، کسی نے پوچھ لیا، اس نے بتایا کہ میں اپنے یاد رکھنے کے لیے کہ میں کیا تھا، وہ روزانہ اپنا لباس رکھا ہوا وہ مزدور فقیروں والا میں دیکھتا ہوں تاکہ میرے اندر کہیں تکبر نہ آ جائے. میں اللہ کے شکر گزار رہا ہوں، ہر وقت یاد رکھوں کہ یہ تھا، میں یہ میرا لباس پہنتا تھا، فقیر تھا اور آج اللہ نے مجھے. تو اس طرح انسان اگر یاد رکھے کہ میں یہ تھا، اللہ نے فضل کیا، تو پھر تو شکر گزار بنتا ہے، ورنہ وہ پھر بڑا شاخی بکھیرنے والا اور اترانے والا بن جاتا ہے. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور جو ایمان لائے، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. یعنی یہ مستثنا ہے ایسی عادت سے جو ایمان لا کر صبر کر رہے ہوتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ کچھ اس کے بعد اس سے کو جو آپ کی تربیت کی جا رہی ہے چھوڑ دیں اور آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہو اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے. آپ تو صرف اور صرف خبردار کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پہ نگہبان ہے. تو میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں تو یہ تو نہیں کہ آپ کو چھوڑ دینے والے ہیں تھوڑا، یعنی ان کو نہ پیغام پہنچایا جائے، ناراض نہ ہو جائیں، کہیں زیادہ غصے میں نہ آ جائیں. اور سینہ آپ کا تنگ ہو رہا ہے کس بات سے کہ یہ نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، خزانہ کیوں نہیں صاف، فرشتہ کیوں نہیں صاف. فرمایا کہ انہیں بتا دیں کہ فرشتہ وشتہ میرے ساتھ نہیں، نہ خزانے میں لے کر آیا ہوں، میں تو خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. تو میرا کام خزانے بانٹنا نہیں ہے، نہ فرشتہ ہے میں سزا دینے کے لیے ساتھ لایا ہوں، میں تو خبردار کرنے والا ہوں. کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اس کو گھڑ لیا، یعنی قرآن کو کہہ دیجئے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. یعنی اگر انہوں نے گھڑ لیا ہے تو تمہارے اندر تو بڑے بڑے خطیب اور ادیب اور شاعر موجود ہیں، تو اس طرح کی 10 صورتیں گھڑ کے. تو قرآن کا چیلنج یہ بھی تھا 10 صورتیں گھڑ لاؤ، 10 آیتیں گھڑ لاؤ، ایک آیت گھڑ لاؤ کم سے کم. تو نہ اس وقت کسی نے چیلنج قبول کیا، نہ آج نہ کوئی کر سکتا ہے. اور اگر یہ اس بات کا جواب نہ دیں، یعنی چیلنج قبول نہ کریں، تو پھر جان لو کہ یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے اور بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو اور جو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے تو اسے ہم اسی دنیا میں پورے کا پورا اس کے اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اور اس میں کوئی کمی نہیں ان لوگوں کے ساتھ تو کمی نہیں کی جائے گی. اور یہی لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا سوائے آگ کے، اور جو بھی کام انہوں نے کیے وہ سب ضائع ہو جائیں گے اور جو کچھ وہ کرتے رہے وہ سب باطل ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی دنیا چاہتا ہے تو تھوڑا دنیا میں ہم دے دیتے ہیں اعمال جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ ضائع ہو جائے گا، دنیا ہی میں باطل ہو جائے گا سب، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پہ ہو اور پھر بنی اسرائیل میں سے بھی ایک گواہ اس کو پڑھتا ہوا آئے اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی امام اور رحمت کی حیثیت سے موجود ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے. اور ان جماعتوں میں سے جو کفر کریں گے تو آگ کا ان سے وعدہ ہے اور آپ اس کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں، بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو یہ نقشہ کھینچا اس طرح ایک شخص پہلے ہی ایک وعدے اپنے رب کی طرف سے دلیل پہ تھا، یعنی نشانیاں ساری دیکھ کر وہ اپنے رب کو پہچان رہا تھا، اس کی وحدانیت کا یقین تھا اسے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اور پھر ایک گواہ آ گیا، یعنی اللہ کے رسول گواہی لے کے آگے قرآن سناتے ہوئے، اور پہلے بنی اسرائیل کی کتاب تورات وہ بھی موجود ہے رحمت. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے وہی ایمان لائیں گے، لیکن جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اس کو سننے کے لیے تیار نہیں، یہ گروہ سارے، تو ان کے لیے پھر آگ کا وعدہ ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹا افترا باندھا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے یعنی قیامت کے دن، اور گواہ کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ باندھا. رب پہ جھوٹ شرک ہے، اس لیے کہ جب کوئی شرک کرتا ہے تو جن کو شریک ٹھہراتا ہے ان کے بارے میں کہتا ہے جی اللہ نے گویا کہ ان کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے. اگر آج کوئی مثلا کہیں
کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اور کسی شخص کا کوئی تعارف کرتا ہے جی یہ وزیر صحت ہے جی مثلاً، یہ تو سب کو پتا ہے نا، وزیر صحت خود تو نہیں اعلان کر کے بن گئے وزیر صحت، صدر نے بنایا نا، کہیں بادشاہ تھا تو بادشاہ نے مقرر کیا ہے کہ یا وزیر اعظم ہے تو وزیر اعظم نے مقرر کیا ہے، تو یہ تو واضح ہے۔ یہ وزیر صحت کہنا آپ کا گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ان کو وزیر صحت مقرر کیا ہے۔ اسی طرح جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اختیار اس کے پاس ہیں، یہ جی وہ فلاں بیماری کی شفا دیتے ہیں، یہ وہ ایک دفعہ میں نے بس میں جا رہا تھا تو اسلام آباد تو ایک آدمی نے مرغی اٹھائی ہوئی ہاتھ میں، میں نے کہا یہ مرغی کدھر لے جاتے ہو؟ کہتا ہے یہاں ایک جگہ وہ جا رہا ہوں، وہ قبر ہے تو وہ آنکھوں کا پرابلم ہے مجھے، آنکھوں کے لیے، تو میں نے ایسے ہی بات کرتے ہو میں نے کہا مجھے ایک تکلیف ہے تھوڑی اور میں ذکر کر کے، کہتا نہیں وہ صرف آنکھوں کا کرتے ہیں بس اور نہیں کوئی۔ تو ہر ایک کو محکمے دیے ہوتے ہیں، آپ پاکستان ہندوستان میں سارا کیا آپ کوئی کریں تکلیف وہ فلاں جگہ جائیں گے، اس تکلیف کے لیے ایک الگ جگہ ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے گویا کیس کے، وہ اور اگر فلاں خبر ہے وہ فلاں کا ہے، فلاں پورے تقسیم کیے ہوئے ہیں جیسے محکمے۔ تو سوال یہ ہے کہ کس نے محکمے بانٹے ہیں؟ ہمیں اللہ نے بانٹے، اللہ نے اختیارات دیے ان کو کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، فلاں جگہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا جی۔ تو یہ جھوٹ ہے جو اللہ کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت فرمایا کہ جب گواہ کہیں گے کہ انہوں نے اللہ پہ یہ ہے جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، تو کہا جائے گا کہ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، سن لو کہ لعنت ہے جھوٹوں پہ جو اللہ کے راستے سے روکتے رہے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے۔ اور یہ لوگ اللہ سے قابو، زمین میں اللہ کے قابو سے باہر نکل جانے والے نہیں ہیں، یعنی کوئی بھاگ نہیں جائیں گے، اور نہ ہی اللہ سے بچنے کے لیے ان کے کوئی سرپرست اور مددگار ہوں گے۔ ان کے عذاب کو بڑھایا جائے گا، اور یہ وہ لوگ تھے جو نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے، یعنی دنیا میں ان کی حالت ہی اللہ نے آنکھیں دی، ان سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کان دیے ان سے سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا، اور جو کچھ ان میں گڑھا ہوا تھا وہ سب ہوا ہو گیا، سب گم ہو گیا۔ گڑھا ہوا جو بدعتیں اور جیسے یہودیوں نے گڑھا ہوا ہے نا کہ ہم یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے، عیسائیوں نے گڑھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمارا کفارہ ادا کر کے صلیب پہ چڑھ کے ان کے خیال میں، اور ہم اب ہمارے عیسائی جنت میں جائے گا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے گڑھا ہوا ہے جی وہ ہم نے انشورنس کرا لیا ہے، پیر صاحب نے کہہ دیا ہے بس ختم، ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو جو کچھ گھڑا ہوا ہے یہ ہوا ہو جائے گا، اس دن پتہ چلے گا نہیں معاملہ یہ نہیں ہے۔ آج احکم الحاکمین کی عدالت میں عدل ہو رہا ہے، کوئی سفارش، کوئی واسطہ، کوئی چیز کام نہیں، انسان کا عمل ہے جو کام آئے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ خسارہ پانے والے میں سے ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے اور اپنے رب ہی کی طرف جھکے، وہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال، مومن اور کافر کی، ایمان لانے والوں اور کفر کرنے والوں کی مثال، دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہے اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر مثال کے لحاظ سے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم کو دھیان نہیں کرتے، کچھ سوچتے نہیں ہو کہ اندھا اور بہرا اور دیکھنے اور سننے والا برابر ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح جو دنیا میں آنکھیں کھول کر زندگی گزاری، قانون سنتے رہے، ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور دوسرے وہ جو دنیا میں آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے جدھر کسی نے بہکایا بہکتے رہے، تو کیا یہ دونوں اللہ کے یہاں برابر ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فنلزمكموها وأنتم لها كارهون قال يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم
الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تقاتلني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. यहाँ से कौम नूह का जिक्र शुरू हो रहा है और ये पीछे गुजर चुका है, लेकिन एक चीज आप देखेंगे आगे सूरतों में भी ये आएगा, लेकिन ज्यादा तफसील से सूरह हूद के अंदर है कि बार बार इन कौमों का जिक्र आ रहा है, लेकिन हर जगह आप देखेंगे कि अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है कि जिससे ये नहीं महसूस होता नहीं ये तो पहले पढ़ लिया है, ये तो पढ़ा हुआ है। अल्फाज मुख्तलिफ हैं, अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल एक नई शक्ल होगी और ये है मोजसाना होता है कुरान का। वरना एक आम आदमी को कहें कि एक हिस्से को जरा लिखो, अच्छा फिर दोबारा लिखो, कितना को फर्क करेगा, उसमें नहीं हो सकता। लेकिन कुरान ने जहां जहां भी इन वाकयात को बयान किया तो अच्छा लगता है जैसे नए सिरे से बयान हो रहा है। और हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा ये पैगाम देकर कि मैं तुम्हारे लिए नज़ीर मुबीन हूं। नज़ीर मुबीन अरबों में कहते थे ऐसे शख्स को कि जो किसी खतरे को देख कर आकर बिल्कुल आगाह कर रहा हो, और उसके लिए कुरान ने वो इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं की, वो गलत इस्तिलाह थी अरबों की, वो नज़ीर उरियां कहते थे कि ऐसे वो एक रस्म बनी हुई थी कि ऐसा शख्स अपने कपड़े फाड़ देता, नंगा होकर पुकारता लोगों को, निशानी होती थी कि गोया बहुत बड़ा खतरा है, निकलो जल्दी करो, किसी गोया के कबीले ने हमला कर दिया, तेजी से आओ। तो कुरान ने उसी को नज़ीर उरियां की बजाय नज़ीर मुबीन कहा, यानी ऐसा शख्स जो बिल्कुल खतरा देख कर खबरदार कर रहा है कि आने खतरा आ गया, तैयारी करो फौरन। ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और मुझे तुम्हारे बारे में एक दर्दनाक दिन के अजाब का अंदेशा है। अगर तुम इसी तरह यही कुछ करते रहे तो कैसा अजाब आएगा जो बड़ा होलनाक होगा। और कौम के सरदारों में से जिन्होंने कुफर किया उन्होंने कहा कि
ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے وہ ہمارے اندر کے کچھ ذلیل لوگ ہیں جو بغیر سمجھے سوچے تیرے پیچھے چل پڑے ہیں، اور ہم تو تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی خاص فضیلت نہیں تمہاری دیکھتے، بلکہ ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ آپ انسان ہیں ہمارے جیسے، دوسرا کہ جو پیروکار ہیں یہ ہمارے ذلیل لوگ ہیں، غریب لوگ، یہ ذلیل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، بے وقوف ہیں، ان کی تو عقل مت نہیں ہے، ہم ہیں سمجھدار، اور باقی آپ لوگوں کو کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں ہے۔ فضیلت سے مراد یہ تو کوئی مال و دولت ہوتا، کو بڑے فرشتے ساتھ ہوتے جی ہٹو بچو کی صدائیں، تو پھر تو لگتا کچھ واقعی جی اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ کیسے اللہ کے رسول ہیں، نہ فوج ہے ساتھ، نہ مال و دولت، نہ کچھ، اور ساتھ بھی کون ہے، غریب لوگ ہیں، ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا میری قوم، تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پہ تھا، یعنی نبوت سے پہلے بھی، اور اللہ نے مجھے اپنے خاص رحمت سے نوازا، یعنی وہی نبوت، اور یہ بات تم نہ اس کو جان سکے، تم سے مخفی رہی اس رحمت سے، اس وحی سے، یہ اللہ کی رحمت جو ہے، کیا میں اس کو تمہارے اوپر تھوپ دوں اس حال میں کہ تم ناپسند کر؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں زبردستی کو تمہارے اندر یہ ڈال دوں، اگر تم ناپسند کرتے ہو تو زبردستی تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اے میری قوم، اس کام میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور نہ ہی میں ان لوگوں کو اپنے سے دور کرنے والا ہوں جو ایمان لائے ہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ جو جہالت برت رہے ہو، یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ جاہلانہ باتیں ہیں۔ اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم سبق نہیں آتا، کوئی سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم سمجھ نہیں آتی؟ وہ مطالبہ یہ کرتے تھے کہ انہیں دھتکارے، یہی قریش بھی کہہ رہے تھے، یہ جو آپ کی مجلس میں ہے نا، ان کو نکال لیں، پھر ہم دیکھ لیں گے، غور کریں گے۔ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں انہیں دھتکار دوں تو پھر اللہ کی صلاح جو مجھے ملے گی تو تم مجھ سے بچاؤ گے، اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کبھی انہیں خیر عطا نہیں کرے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسا کروں تو پھر تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی جو وہ مطالبے کر رہے تھے نا، وہ یہ تم کہہ رہے ہیں کہ خزانے نہیں ہیں، تو میں نے کب کہا میرے پاس خزانے ہیں؟ تم کہتے ہو جی فرشتہ، تو میں نے کب کہا میں فرشتہ ہوں؟ جی تم کہتے ہو، یہ پوچھتے ہو یہ بتائیں اونٹنی کی طرح بنا غیب کی خبریں، تو میں نے کب دعویٰ کیا میں غیب کی خبریں جانتا ہوں؟ اور جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی، یعنی ایمان لانے والے غریب، تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کبھی انہیں خیر نہیں دے گا، اللہ جانتا ہے ہر ایک کے دلوں میں کیا ہے، تو انہیں اپنے خیر سے نوازے گا۔ اور قوم نے کہا کیا نو تم نے ہم سے بحث کی اور بہت زیادہ بحث کر لی، اب لے آ جس چیز سے تمہیں ڈراتا ہے، تو ہمیں ڈرا رہا ہے، اگر تو سچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لے آئیں عذاب۔ نوح نے کہا کہ بے شک عذاب کو تو اللہ ہی تم پہ لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اس کے قابو سے نکلنے والے نہیں ہو، جب وہ لائے گا تو کہیں بھاگ نہیں سکوگے، اور میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اگر میں تم سے خیر خواہی کرنا بھی چاہوں، اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو، اگر اللہ نے لعنت کر دی ہے تم پہ اور مت مار دی تمہاری، تو میری خیر خواہی پھر تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، وہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اس کو گھڑ لیا، اب قریش کی طرف آ رہے کہ خود اس قرآن کو گھڑ لیا؟ کہہ دیجیے کہ اگر میں نے اسے گھڑایا ہے تو اس کے جرم میں میرے ہی اوپر ہے، اور میں بری ہوں اس سے جو جرم تم کرتے ہو۔ اور نوح کی طرف وہی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تو جو کچھ حرکتیں کریں گے اس سے اب آپ پریشان نہ ہوں، آلودہ خاطر نہ ہوں۔ یہ کب ہوا؟ 950 سال دعوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہ اب جو ایمان لانے والے تھے لے، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ تو میں نے پیچھے بتایا اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب تک لوگ ایمان لا رہے ہیں عذاب نہیں آتا، جب یہ کہہ دیا گیا کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب عذاب آنے والا ہے، تو اس لیے اب حکم ہوا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری نگرانی میں کشتی بنائیں، اور ظالموں کے بارے میں اب مجھے مخاطب نہ کرنا، بے شک یہ غرق کیے جائیں گے۔ اب یہ نہ کہ عذاب آئے تو ظالموں کو پکڑنے کا وقت آئے تو ادھر سفارش ہو رہی ہے، اس پہ رحم کرے، اس کو چھوڑے نہیں، اب کسی کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ اور نوح کشتی بنا رہا تھا، اور جب جب اس کی قوم کا کوئی سردار اس کے پاس سے گزرتا تو اس کا مذاق اڑاتے، اور نوح نے کہا کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔
جس طرح تم ہمارے مذاق اڑا رہے ہو، تو جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے کہ جس پہ ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دیتا ہے، اور ایسا عذاب آتا ہے کہ جو ٹک جاتا ہے، بالکل دائمی عذاب کہ جو اس کی جان نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ جب ہمارا فیصلہ آ گیا، یعنی عذاب کا فیصلہ، یہاں تک کہ جب ہمارا فیصلہ آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر چیز کے نر و مادہ سوار کر دو، یعنی جوڑا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، اور ان کو بھی جو ایمان لائے، اور نوح کے ساتھ ایمان لانے والے تھوڑے ہی تھے۔ تنور ابل پڑا، تنور سے مراد وہی جسے ہم تنور کہتے ہیں، اس کا مطلب کوئی نشانی رکھ دی گئی تھی کہ جب اس تنور سے پانی نکلنے لگے، اور یہ بھی ایک تنور، اس میں خاص تنور کو متعین کر دیا گیا تھا کہ اس سے جب پانی نکل پڑے تو بس آپ کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیں۔ کیا کیا سوار کریں؟ ایک تو ہر چیز کے جوڑے، جو جانور مراد ہیں، نر و مادہ، تاکہ آگے نسل چلے ان کی، اپنے گھر والوں کو، گھر والوں میں سوال جن کے بارے میں بات ہو چکی ہے، اور وہ کون تھے؟ نوح کی بیوی اور ایک بیٹا، اور ایمان لانے والوں کو فرمایا کہ ایمان لانے والے تو تھوڑے ہی تھے، کچھ اتنے زیادہ نہیں تھے، اور نوح نے کہا کہ سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ کے نام سے ہی چلنا ہے اس کا، اور اس کا لگر انداز ہونا، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑ جیسی موجوں کے اندر چل رہی تھی، تو نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ نوح سے کنارے میں تھا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ تو بیٹے نے کہا کہ جب میں ان قریب پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح نے کہا کہ آج اللہ کے اس فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کسی جس پہ رحم کرے، اور ان کے درمیان موج حائل ہوگی، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ نوح نے بیٹے کو دیکھا تو اسے کہا آج سوار ہو جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا سوار نہیں کرنا، پھر بھی جذبات ہوتے ہیں نا بیٹے، تو وہ بات چیت ہو ہی رہی تھی، بیٹا بھی کہہ رہا تھا نہیں میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، کچھ نہیں فکر کی بات ہے، تو درمیان میں موج آ گئی، غرق کر دیا۔ پھر ختم ہو گیا طوفان، تو اب حکم ہوا کہ کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل ہے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور فیصلہ کر دیا گیا، اور کشتی جوتی پہاڑ پہ جا کر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور پھینک دی گئی، ظالم قوم برباد کر دی گئی۔ اب جب کشتی سے اترے، سارا کچھ ماحول ٹھیک ہوا، تو وہاں پھر نوح کو بیٹا یاد آیا، بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، بے شک یہ ایک برا عمل ہے، اور مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں جذبات سے مغلوب ہو گیا نا، تو بیٹے کی محبت، بیٹا غرق ہو گیا، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا بیٹا سوال نہیں ہوگا ساتھ، لیکن بیٹا محبت، جذبات، تنوز سوال کر بیٹھے کہ اللہ بیٹا میرے اہل میں سے تھا، وہ بھی غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ مطلب خونی رشتہ ہے لیکن یہ برا عمل ہے۔ تو کسی برے شخص کا اللہ کے انبیاء اور صالحین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بے شک وہ ان کی حقیقی اولادیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ کے انبیاء اور نیک لوگوں کی اولادیں روحانی اولادیں ہوتی ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے، وہ ان کی اولادیں ہی ہوتی ہیں ساری، لیکن حقیقی اولادیں اگر ان کے راستے پہ نہ چلیں تو ان سے ان کا کوئی تعلق ٹھیک ہے خاندانی رکون کا ہوتا ہے، لیکن حقیقی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ برا عمل ہے، برے عمل کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو حضرت نوح نے پھر دعا کی، کیا میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ پھر کہا گیا کہ اے نوح اتریں، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں آپ پر اور ان امتوں پر جو ان لوگوں میں سے نکلیں گی جو آپ کے ساتھ ہیں، جو ان لوگوں میں سے نکلیں گی جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان میں سے آگے جتنی امتیں انسانی نکلیں گی ان پہ برکتیں اور سلامتی ہو، اور ایسی کچھ امتیں بھی ہوں گی جن کو ہم دنیا کا سامان زندگی دیں گے، اور پھر ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب آپ پکڑے گا، پھر عذاب بھی آئے گا ان پہ، جب نافرمانیاں کریں گے، کرتوت ایسے ہوں گے تو
फिर अजाब भी आएगा। आज अल्लाह की रहमत है इन पे, लेकिन इनकी नस्लें अगर करेंगी ये रखते हैं तो अजाब भी आएगा। ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको दे रहे हैं, आपकी तरफ वही कर रहे हैं, जिन्हें आप ना आप इन्हें जानते थे ना आपकी कौम इससे पहले। सब्र करें, बेशक अंजाम का मुत्तकी लोगों के लिए। तो यहाँ एक नुक्ता ये वादे कर दो, ये जो कहा जाता है सिर्फ नूह से इंसानी नस्ल चली नहीं, यहाँ ये फरमाया जा रहा है कि इस्लाम की बरकत आप पे और आपके साथ जो लोग हैं उनसे जो नस्लें निकलेंगी, वाला उम्मिन मिम्मन मां, आपके साथ उनसे आगे। इसका मतलब सिर्फ नूह की औलाद ही नहीं थी, बाकी जो साथ थे लोग इंसान उनसे भी आगे सारी की सारी नस्ल चली जो बचाए गए थे। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا موجودا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ये आयत जो आपने सुनी है इनमें कौम आद और समूद का जिक्र है। पहले हम बता चुके हैं कि इन कौमों का मस्कन यूरोप के लिहाज तारीखी लिहाज से कौन सा था। तो सबसे पहले कौम आद का जिक्र है और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा, यानी रसूल बनाकर भेजा और उन्होंने दावत दी कि मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई मबूद हकीकी नहीं है, तुमने सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ गढ़ा हुआ है, यानी ये जो मबूद तुमने बनाए हुए हैं ये बनावटी हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है, मन करते हैं। ऐ मेरी कौम मैं इस काम पे तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो उस ज़ात के दिल में है जिसने मुझे पैदा किया, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। और ऐ मेरी कौम अपने रब से मगफरत मांगो और उसी की तरफ रुजू करो, वो तुमसे पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत के साथ मजीद कुव्वत का इजाफा करेगा और तुम मुजरिमाना रूह गिरफ्तारी न करो।
اور انہوں نے کہا کہ ہود تو ہمارے پاس وہ واضح نشانی لے کر نہیں آیا اور ہم تمہارے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، تم پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ساری قومیں بھی یاد رکھیں کہ اللہ کو ماننے والے تھیں، اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، شرک ہو رہا تھا۔ یہ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں چل رہا کہ اور بتایا جا رہا ہے جی تم رب کو اللہ کو مانتے ہو، یہ کہا جائے کہ اپنے رب سے توبہ کرو اس کے۔ تو اگر یہ ہوتا کہ اپنے رب کو رب کون ہے، رب تو ہمارے یہ ہیں، تو جانتے تھے اللہ رب ہے، اس نے پیدا کیا، تو صرف شرک ہو رہا تھا۔ اور جو معبود تھے ان کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے پیدا کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں ان کی برکتوں سے ملتا ہے اور آخر ہوتے ہوتے پھر سارا کچھ ادھر چلا جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار تم پہ پڑ گئی ہے۔ تو حضرت ہود نے کہا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بری ہوں، تو میرے خلاف تم سب مل کر چال چالو اور پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ اپنے رب پہ اور تمہارے رب پہ توکل کی، اور زمین میں جو بھی جاندار ہے تو اللہ اس کی پیشانی کو پکڑے، یعنی اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیشانی کسی کے ہاتھ میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کی گرفت میں ہے۔ کوئی آپ کسی کو پیشانی سے پکڑ لیں تو کہیں جا سکتا ہے، مطلب ہے اللہ کی گرفت میں ہے، کوئی ہل نہیں سکتا، اور سب مخلوق ہیں، بے بس ہیں اللہ کے سامنے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پہ ہے۔ اگر انہوں نے منہ موڑا کہہ دیں کہ میں نے اگر تم منہ موڑتے ہو تو میں نے تمہیں وہ پہنچا دیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی پیغامات، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو تمہارا خلیفہ بنائے گا اور تم اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے ہود اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے نجات دی، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ اور یہ ہیں عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا اور رسولوں کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایسے شخص کی پیروی کی جو جبار اور سرکش تھا۔ اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی سن لو کہ بے شک عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اور سن لو کہ دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم، دور پھینک دیے گئے، تباہ کر دیے گئے زمین سے اٹھا کر، جیسے کچرا دان کو آپ اٹھا کر کچرے میں پھینک دیتے ہیں، اس طرح بنا کے ان کو سب قوموں کو اٹھا کر کچرے میں پھینک دیا گیا۔ اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یعنی اسی قوم کے فرد تھے وہ، اور انہوں نے دعوت دی کہ میری قوم اللہ کے سوا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے اٹھایا، یعنی تمہیں نشو و نما دی، اور آج تم یہ سارے کام کر رہے ہو، تمہیں زندگی دی، اور اسی زمین میں اس نے تمہیں آباد کیا، اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں سنتا ہے۔ سب سے زیادہ جو غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے اور غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے شرک میں مبتلا کرنے کے لیے، وہ یہ کہ اللہ تو بڑا دور ہے، وہ اس کا کہاں پہنچ سکتے ہیں، تو درمیان میں پھر آ جاتے ہیں وہاں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کسی جگہ اگر آپ گورنمنٹ کا کام کسی ادارے میں جاتے ہیں تو جہاں جن ملکوں میں رشوت اور سب کچھ واسطے چل رہے ہوتے ہیں تو وہاں باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ، آپ جائیں گے کام کروانا وہ جان نہیں چھوڑیں گے آپ، یعنی 100 میٹر بھی جا رہے ہیں تو 20 آئیں گے آپ کے پاس، کام کرانا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں میں خود جا کے کروا لوں گا، وہ اندر والے بھی ملے ہوتے ہیں باہر والوں کے ساتھ، وہ اندر جائے کچھ نہیں ہوگا، آپ باہر آئیں گے اچھا مزہ چیک لیا جی ہوائے گا، پھر کیونکہ وہ ملے ہوتے ہیں، وہ کرتے ہی ان کے بغیر، پھر آپ کہیں گے جی اچھا۔ تو یہ ہے وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا دور ہے اس تک، تو جب یقین دلاتے ہیں نا آدمی کو پھر کہتے ہیں اچھا آمد پہنچاتے ہیں تم دعائیں تمہاری ہم ادھر کا بھیجیں گے، ہم پہنچائیں گے ہمارے ذریعے، جو کچھ مانگ رہے ہیں ہمارے ذریعے۔ تو یہ مذہبی طبقہ ہر قوم کا لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ تم خود اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے ذریعے آؤ جو کچھ کرنا ہے، اور پھر اس کی وہ فیسیں سے وصول کرتے ہیں ساری۔ تو یہ اصل غلط فہمی ہے جس میں لوگ، تو اس لیے اللہ کے رسول آتے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کہ تمہارا رب قریب ہے، تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہے، وہ اپنے ہر بندے کی سنتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، سنتا ہے، ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے، اس سے مانگنے کے لیے کسی مترجم کی ضرورت نہیں، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، جو جس وقت چاہتے ہو مانگو، 24 گھنٹے دن رات جس جگہ وہ سن رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے بتایا، یہی حضرت
صالح بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا رب قریب بھی ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے تو ہم میں سے ایک ایسا شخص تھا کہ جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تو اب کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب کیا کر رہے ہو کہ کیا تم ہمیں روک رہے ہو اس سے کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی آباء و اجداد عبادت کر رہے تھے. تم سے تو امیدیں وابستہ تھیں کہ باپ دادا کا نام روشن کرو گے، اور اب تم آ کے باپ دادا کی عبادت جو ہم ان کے کر رہے ہیں جن کی باپ دادا کرتے تھے ان سے روک رہے ہو. عجیب بات. اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے ہم بڑے ایسے شک میں مبتلا ہیں جس نے ہمیں الجھن میں ڈال رکھا ہے. بڑا ہی عجیب قسم کا شک، الجھن میں پڑ گئے ہم، جو کچھ تم کہہ رہے ہو ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں اس کو ذرا ہوا بھرنے کا. جو آپ سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھیں، قوم کا نام روشن کرو گے، تو آپ نے قوم میں تفریق ڈالنی شروع کر دی. تو گویا کہ جی قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں، کیا جی وہ شرک ورک کرتے رہے چھوڑیں، کوئی اختلاف نہ ہو. تو حضرت صالح نے کہا کہ میری قوم، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پہ تھا، یعنی اعلان نبوت سے پہلے، اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا. نبوت تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں نے اس کی نافرمانی کی. اب میں اس کی نافرمانی کروں جانتے بوجھتے کہ جب میرے پاس اللہ کا پیغام آ چکا ہے، مجھے سارا علم ہو چکا ہے، تو پھر اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا. تم تو میرے خسارے ہی میں اضافہ کرو گے، تم نے کیا مدد کرنی، تم تو بربادی میں اضافہ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ یہ زمین میں چلے پھرے، اور بری نیت سے اس کو آگ نہ لگانا، ورنہ قریب ہی عذاب تمہیں آ پکڑے گا، ایسا عذاب جو پھر دور نہیں ہوگا. اور انہوں نے اسے قتل کر دیا. تو صالح نے کہا کہ اب 3 دن اپنے گھروں میں موج گلا کر لو، 3 دن عیاشی کر لو، کھاؤ پیو موجیں کرو، جو کچھ کرنا کرو، بس. ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ ایسا وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہے. 3 دن بعد آ رہا ہے عذاب. اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے صالح کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے اپنی طرف سے رحمت کے طور پہ، اور اس دن کی رسوائی سے انہیں بچایا. بے شک تیرا رب بڑا ہی طاقتور اور زبردست ہے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو ایک ڈانٹ میں آپ پکڑا، ایک آواز تھی جیسے دھماکے کی آواز ہوتی، اور وہ اپنے گھروں میں ایسے پڑے رہ گئے کہ جیسے وہ وہاں تھے ہی نہیں. جیسے دھماکہ ہوتا تھا، آپ دیکھتے ہیں لوگ مر کے پڑا ہوئے ایسے، وہ اس طرح گھروں میں پڑے تھے جیسے کہ وہ رہے نہیں تھے وہاں. سن لو کہ بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، اور سن لو کہ دور پھینک دیے گئے سمود. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود
مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں قوم لوط کا ذکر ہے آگے اسی تاریخی ترتیب میں جیسے پیچھے گزری ہے، لیکن یہاں اس سے پہلے قوم لوط سے پہلے حضرت ابراہیم کا ذکر آیا کہ وہ فرشتے جو قوم لوط کے پاس عذاب لے کے لیے جا رہے تھے ان کو تباہ کرنے، وہ پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم ہی نے حضرت لوط کو وہاں بھیجا تھا. حضرت لوط بھتیجے تھے حضرت ابراہیم کے، تو اس لیے کہ فرشتے ہی چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم کو بتا دیا جائے کہ اب اس قوم کا یہ اشر ہونے والا ہے، اور ساتھ حضرت ابراہیم کو کچھ خوشخبریاں دینا بھی مقصود تھا حضرت اسحاق اور یعقوب کی. تو اس لیے قصہ یہ شروع ہو رہا ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس گئے، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر گئے، خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے سلام کہا، ابراہیم نے بھی سلام کا جواب دیا، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابراہیم ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے. تو فرشتے کہا کہ انسانی شکل میں گئے تھے مہمان بن کر. تو حضرت ابراہیم نے سوچا مہمان ہے، انہیں بٹھایا اور اندر گئے، جلدی جلدی بچڑا تباہ کیا اور اسے ڈھونڈ کر لے آئے. اور جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پڑ رہے تو ابراہیم نے ان میں اجنبیت محسوس کی اور ان کی طرف سے کچھ اندیشہ انہیں لاحق ہوا، ڈر لگا کہ کس نیت سے آئے ہیں، کیوں. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. فرشتوں نے یہاں اپنا آپ ظاہر کر دیا. تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ہاتھ بڑھ نہیں رہے تو کیوں نہیں کھا رہے، تمہارے کو نیت پتہ نہیں کیا ہے، کوئی کس نیت سے آئے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے. تو انہیں ڈر محسوس ہوا. ڈر محسوس ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیت ان کی ٹھیک نہیں، کوئی ڈاکو بدماش قسم کے لوگ ہیں، کچھ کاروائی کرنا چاہتے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہچان لیا کہ فرشتے ہیں جو کھانا نہیں کھا رہے، لیکن ڈر اس سے لگا کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں تو اللہ خیر کرے. کوئی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کوئی ایسے سرکاری کارندے جو ہمیشہ کو بڑی سخت کاروائی کرنے کے لیے آتے ہیں، تو نظر آ رہا ہوتی پختر بند گاڑیاں اور وہ کمانڈو دا بعد میں ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کچھ خیر ہو. تو یا 111 بریگیڈ ادھر سے حرکت کر رہا ہو پنڈی میں تو پھر آدمی کہتا ہے کیا ہونے والا ہے. تو اس طرح حضرت ابراہیم تھوڑا ڈرے. تو فرشتوں نے تسلی دی ڈرے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجیں گے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور ابراہیم کی بیوی وہیں قریب کھڑی تھی اور وہ ہنس پڑی، اور ہم نے انہیں ابراہیم کی بیوی کو خوشخبری دی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی.
حضرت سارا تھی اسحاق کی والدہ، تو وہ کھڑی تھی قریب، ظاہر ہے ابراہیم نے جو بچڑا ذبح کیا اور بھونا اور جا کے گھر والوں کو کہا ہوگا نا کریں مہمان آئے ہیں سر، اب وہ ہنس پڑی، کیوں ہنس پڑی؟ بیٹی دیکھیں اتنا کچھ کر کے تو اب دیکھیں وہ تو کھا ہی نہیں رہے، جیسے کہا اچھا اور بناؤ اور بچڑے ذبح کریں آپ، جو مہمان ہیں وہ کھا ہی نہیں رہے، تو ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا تھا کہ بچڑا ذبح کریں اور وہ مہمان کھا، وہ اس پہ انہیں ہنسی آ گئی۔ تو اللہ فرشتوں نے خوشخبری دی، تو اصل فرشتے اس مقصد کے لیے خوشخبری دے ہیں اسحاق، اور اسحاق کے بعد ہے یعقوب، کہ حضرت سارا سے اولاد نہیں تھی، جبکہ اس سے پہلے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، وہ بڑے تھے۔ تو ابراہیم کی بیوی نے کہا کہ ہائے میری بدبختی، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی اور میں بڑھیا اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے فیصلے پہ تعجب کر رہی ہو؟ اے ابراہیم کے اہل بیت، تم پہ تو اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں، بے شک اللہ سزاوار حمد ہے اور بزرگ ہے، وہ اللہ جس کی آپ کو بہت تعریفیں ہو رہی ہیں بزرگ، اس کی آپ پہ تو برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ تو آپ کے معاملے میں آپ کو اللہ کو مسئلہ ہے کہ بوڑھاپے میں اولاد نہیں دے گا، کیوں نہیں؟ تو آپ تعجب کر رہی ہیں۔ اور جب ابراہیم سے وہ خوف دور ہو گیا، یعنی فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھ کر جو ہوا تھا ذرا، اور خوشخبری بھی اس کے پاس آ گئی، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ کیا بحث کرنے لگا؟ انہیں اور موقع دے دی۔ ظاہر اللہ کے انبیاء تو نہیں چاہتے نا قوموں پہ عذاب آئے، وہ تو چاہتے ہیں اور ڈھیل موقع شاید سدھر جائیں تھوڑا۔ تو جیسے طائف کے سفر میں دیکھیں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذیت دی گئی جو تصور نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا جب اگر اس قوم کو اڑا دیا جائے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر کہا جی اگر آپ چاہیں تو پہاڑ دونوں ملا کے دیں کچل دیا جائے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں عذاب دینے والا نہیں، اور امید ہے کہ ان کی نسلوں سے لوگ اٹھیں گے آگے جو اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کوشش کرنے لگے کسی طرح تھوڑی اور مہلت انہیں مل جائے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار اور ہمدرد اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے ابراہیم اب اس بات کو چھوڑ دیں، اب ان کے بارے میں تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اور ان پہ اب وہ عذاب آ کے رہے گا جو کسی کے ٹالے نہیں ٹلے گا۔ اب اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے اور یہ عذاب اب ٹلنے والا نہیں ہے، یہ آ کر رہے گا، چھوڑ دیں اس میں فیصلے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ فرشتے وہاں سے چل پڑے آگے، کدھر؟ قوم لوط میں گئے، اور وہاں ذرا خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں بن گئے۔ اور جب فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو لوط انہیں دیکھ کر پریشان ہوا اور تنگ دل ہوا، اور اس نے کہا کہ آج بڑا کٹھن دن ہے۔ وہاں بھی انسانی شکل میں گئے اور نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی، اور اس سے پہلے وہ بدکاریاں کیا کرتے تھے، بدکار تھے سارے، اور انہی کرتوتوں مبتلا تھے، حملے قوم لوط سے کہا۔ تو لوط نے کہا کہ میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اللہ سے کرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی شریف آدمی نہیں ہے؟ وہ ہے کہ انہوں نے جا کر کہا دوسری جگہ آگے آئے گا کہ صرف یہ نہیں کہ دوڑتے ہوئے آئے جو مہمانوں کا استقبال کرنا ہے، کوئی خدمت ہو تو بتانا نہیں، ورنہ آپ دیکھیں نا کہ جاہلیت میں ہر جگہ، بلکہ جتنی پہلے دور جائیں تو یہ زیادہ یہ روایتیں ہوتی تھیں کہ کسی کے یہاں کو مہمان آ گئے ہیں تو پڑوسی آ کے پوچھتے کوئی ضرورت ہو کس چیز کی، کوئی چارپائی، کوئی بستر، کوئی دودھ پانی، ہم تیار ہیں خدمت کے لیے، یہ ہوتا تھا نا، یہ روایت تھی۔ تو اب یہ جو آئے اس لیے تو نہیں آئے پوچھنے، یہ آ کے کہتے ہیں مہمان ہمارے حوالے کریں۔ اچھا حوالے کیوں کریں گے؟ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی ڈاکو چور ہے؟ نہیں، آپ جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ یعنی اتنی ڈٹائی اس حد تک فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ تو اس لیے لوط ڈر کے کہ اپنی قوم کا پتہ تھا، تو فوراً قوم بھی آگے دوڑتے ہوئے۔ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں، یعنی حلال راستہ اختیار کرو، میں اپنی بیٹیاں نکاح کر کے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، تو اللہ سے ڈرو، مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کیا لوط تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، یعنی ہم یہ چیزیں ہم نہیں چاہتے، ہم کچھ اور چاہتے ہیں، یعنی جو اصل بیماری تھی انہیں، تو ہم اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تو زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے حوالے کریں ذرا۔
معاملہ جب یہاں تک پہنچا تو حضرت لوط نے کہا کہ کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے قوت ہوتی اور کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ لیتا. قوت ہوتی ہے. لوط کا خاندان نہیں تھا نا, یہ واحد اللہ کے رسول ہے جس قوم میں گئے وہاں ان کا خاندان نہیں تھا, ورنہ پیچھے دیکھیں سارے تو اپنے اسی قوم کے تھے, خاندان تھا. تو انہوں نے کہا کاش کوئی قوت ہوتی میں تمہارے مقابلے میں, کوئی سہارا ہوتا خاندان کا کہ میں آج ان کی پناہ لیتا, خاندان والوں کہتا کہ میری مدد کریں. جب یہ معاملہ ہوا تو فرشتوں نے اب اپنا کھول دیا. فرشتوں نے کہا کہ لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, ہم کوئی انسان نہیں ہیں, ہم فرشتے ہیں, اور یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, نہیں اسلوب ہے, دور تک نہیں پہنچ سکتے, کچھ نہیں. آپ اپنے گھر والوں کو رات کا حصہ رہتے ہوئے لے کر نکل پڑے اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے, اس کا بھی وہی اشر ہونے والا ہے جو ان کا ہونے والا ہے, اور ان کے عذاب کا وقت جو مقرر ہے وہ صبح کا وقت ہے. تو کیا صبح قریب ہی نہیں ہے؟ اب تو قریب ہے صبح, نکلے جلدی. تو دوسری جگہ اب یہ بھی تفصیل آگے آئی ہے کہ فرشتوں نے اندھا کر دیا. اس وقت تمہارا سب قوم اندھی ہوگی اور ساتھ ہی کہا نکل جائیں اور فوراً صبح سے پہلے ہی عذاب آ جائے گا. اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے انہیں تل پٹ کر کے رکھ دیا, نیچے عالیہ سافلہ, جبرائیل نے اٹھایا نیچے زمین کو اوپر سے لا کے, اور ہم نے ان پہ پکے ہوئے پتھروں کی تہ بتہ بارش کی جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے. اور یہ چیز تو ظالموں سے کو دور نہیں ہے, ایسی سزا کو دور نہیں ہے بھائی کہ ظالموں کو ایسی سزا دی جائے. پکے ہوئے پتھر, یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے اینٹیں جو پکائی جاتی ہے, ایک تو ہوتا ہے پتھر پہاڑ کا, ایک اینٹ جو پکائی گئی, اس طرح پتھر پکے ہوئے, اس لیے وہ تو باقاعدہ فیکٹری سے تیار ہو گیا ہے, چلو اسلحہ پورا. اور نشان زدہ, ہر ظالم کو کون سا پتھر لگے گا نشان تھا, گورڈیا نے فلاں یہ پتھر جائے گا, خود ہی ادھر میزائل گائیڈر. اور طے بتا ہے جیسے B-52 نہیں بمباری کرتا کارپیٹ بمنگ, تو ہمارا کارپیٹ بمنگ کی گئی پوری طے بتا پتھر نشان زدہ گائیڈڈ ہر ایک کے لیے تاکہ کوئی ظالم بچ نہ سکے. اس طرح انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا. اور یہ جو علاقہ ہے قوم لوط کا, یہ موجودہ جو اردن ہے اور جو ہے بحر میت ڈنڈ سی, یہاں ابھی بھی نیچے وہ نشانات ملے, یہیں یہ قوم اسی میں تباہ و برباد ہوئی اور یہی نیچے وہ دفن ہے. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا جنہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی تمہارا معبود حقیقی نہیں ہے, اور ناپ تول میں کمی نہ کرو, میں تمہیں خیر کی حالت میں دیکھ رہا ہوں. آج یعنی بڑی اچھی تمہاری حالت ہے, خوب ترقی کر رہے ہو, اور مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کا اندیشہ ہے کہ جو تمہیں گھیر لے گا, جس طرح عذاب تمہیں آ گھیرے گا. اور اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو, اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو, اور زمین میں فساد بھی بند کرنا پڑو. زمین میں جو تم پڑھ رہے ہو آگے تو فساد بھی بند کرنا پڑو. اللہ کا باقی رکھا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو, اور میں تم پہ کوئی نگہباں نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ اے شعیب کیا تیری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی ہم عبادت چھوڑ دیں, یا ہم اپنے مالوں میں بھی اپنی مرضی سے تصرف نہ کر سکیں. انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنی تو پڑھیں, لیکن نماز کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب آپ ہمیں آ کے کہہ رہے ہیں ناپ تول میں نماز ادھر بھی آ کے دخل دے رہی ہے اور ناپ تول میں کبھی نہ کریں, اور آپ اپنے معلوم میں جو چاہیں نہ کریں, نماز کا ادھر تو نہ دخل ہونا چاہیے. تو یہ ہے سیکولرزم جیسے کہتے ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے. سیکولرزم کیا ہے جی, بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے, نمازیں بندہ پڑھے, اپنی مرضی کی عبادت جو کچھ عبادت کی رسمیں ہیں, مسلمان کی اپنی, عیسائی کی اپنی, ہندو کی اپنی, وہ آپ کرتے رہیں, لیکن ان نمازوں وازوں کا کوئی تعلق زندگی کے معاملات سے نہیں ہونا چاہیے. باقی انسان جو کرنا چاہتا ہے کرے, آزاد قانون اپنے بنائے, اپنی مرضی سے اللہ کی بغاوت سرکشی کرے. ان کوئی آپ کی مذہبی جو چیز ہے نا وہ الگ ایک وہ پرائیویٹ معاملہ ہے, اس کا انسانی زندگی میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے, حکومت کے معاملات میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے سیکولرزم, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, پرانا چلا آ رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بے شک تو ہی بڑا بردبار اور بڑا دانشور بنا بیٹھا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, بڑا دانشور اور آدمی کہ ہمیں ان چیزوں سے روک رہے ہو. تو شعیب نے کہا کہ میری قوم کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پہ تھا اور اس نے مجھے بہترین رزق بھی دیا. رزق سے مراد یہاں بھائی نبوت,
اور میں جن چیزوں سے تمہیں روک رہا ہوں تو تمہاری مخالفت کر کے میں خود تو نہیں مکار رہا. یہ تو نہیں کہ جن چیزوں سے میں تمہیں روک رہا ہوں خود کر رہا ہوں, تو پھر تو کہو کہ آپ کر رہے ہیں اور ہمیں روک رہے ہیں. تو جن چیزوں سے میں روک رہا ہوں میں خود بھی نہیں مکار رہا, اور میں تو صرف اور صرف اصلاح چاہتا ہوں, جتنی ہو سکے اپنی اصلاح کے مطابق اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں, اور میری توفیق صرف اللہ کے مدد سے ہے, اور میں نے اسی پہ توکل کی اور میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. میری قوم میری مخالفت تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ میری مخالفت میں وہ حرکتیں کرنے لگو کہ تم پہ وہ عذاب آئے اسی طرح کا جس طرح کا عذاب قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح پہ آیا. اور قوم لوط تو تم سے کوئی دور نہیں ہے, قوم مدین کا علاقہ سب سے زیادہ قریب تھا قوم لوط کے. اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اسی کی طرف پلٹو, بے شک میرا رب بڑا ہی مہربان اور محبت کرنے والا ہے. ودود, ودود وہ محبت ہے جو ماں بیٹوں سے کرتی ہے, بچے سے. ماں کی محبت کتنی سخت ہے. تو میرا رب ودود ہے, اس طرح اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اے شعیب تیری بہت ساری باتیں جو تم کہہ رہے ہو ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتی, اور ہم تمہیں اپنے اندر کمزور سمجھتے ہیں, اور اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے. یہی بات قریش بھی کہتے تھے. قریش ڈرتے تھے کس سے؟ بنو ہاشم سے. ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے نا فوراً کچھ کریں کاروائی, لیکن ڈر کس کا تھا؟ بنو ہاشم. اور تم ہمارے اوپر کوئی زیادہ بھاری نہیں ہو, تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تمہارے خاندان کا ہے. تو شعیب نے کہا کیا میری قوم, کیا میرا خاندان اللہ سے زیادہ بھاری ہے تم پہ؟ اللہ سے نہیں ڈرتے, میرے خاندان سے ڈرتے ہو, اور اللہ کو تو تم نے پسے کچھ ڈال دیا, اور جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اے میری قوم تم بھی اپنی جگہ عمل کرو, اے میری قوم اپنی جگہ تم بھی عمل کرو, میں بھی اپنی جگہ عمل کرتا ہوں. تو جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے کہ جس پہ ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے, اور کون ہے جو جھوٹا ہے. انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اور شعیب کو کہہ رہے تھے جھوٹے ہیں, کوئی کچھ آنے والا نہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انتظار کرو, ابھی پتہ چل جائے گا جھوٹا کون ہے. اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے شعیب کو ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے نجات دی, اور جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک ڈانٹ نے آواز نے آ پکڑا, اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے. وہیں جس کے بعد اٹھا وہیں مر گیا, گویا کہ وہاں وہ تھے ہی نہیں کبھی. سن لو کہ دور پھینک دیے کہ مدین جس طرح دور پھینکے کہ جس طرح ان کو اٹھا کے کچرے دان میں ڈال دیے گا, اس طرح کو. تو یہ قومیں جن کو اللہ نے تاریخ کا کچرا دان ان میں اٹھا کے ڈال دیا, زمین کو ان سے پاک کر دیا.